میں دہل گیا اور پورا 1 سال دلی میں موہن کے ماما کے گھر میں رہا، جو دہلی میں نہیں راستے کے ایک چھوٹے سے قصبے مراد نگر میں تھا اور ایک آرڈیننس فیکٹری کی وجہ سے مشہور تھا۔ پوری آبادی سرکاری ملازمین کی تھی، چنانچہ فتنہ و فساد سے محفوظ الگ تھلگ جگہ تھی۔ یہ باتیں میری سمجھ میں بہت بعد میں آئیں کہ میری جان بچانے کے لیے اس پورے خاندان کی مشترکہ کوشش کتنی زبردست تھی۔ موہن اور موہنی کے والدین نے سال بھر کے لیے بچوں سے دوری قبول کی، خطرات مول لیے، میری ہر ضد پوری کی، مثلاً ریڈیو ساتھ لے جانے کی جو انہوں نے بڑی مشکل سے خریدا تھا۔ دونوں بچوں کے ساتھ ریڈیو کے چلے جانے سے خود ان کا گھر سنسان ہوا، مگر انہوں نے اپنے مقصد کو عزیز تر جانا اور کامیاب رہے۔ موہن کے ماما جی نے سال بھر تک مجھے بہلانا جاری رکھا اور روز نت نئے بہانوں سے میرے چچا اور ابا کی تلاش میں ناکامی کا اعتراف کرتے رہے، لیکن مجھے امید بھی دلاتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے شبہات کا اظہار شروع کر دیا کہ کہیں وہ پاکستان نہ چلے گئے ہوں۔ میں رو دھو کے خاموش ہونے کے سوا کیا کر سکتا تھا، مگر سال بھر بعد موہن کے ماما جی کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں یا اعلان حق نہ کر دوں۔ چنانچہ موہن کے پتا ہم سب کو واپس لے گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ ابا نے لاہور سے خط لکھا ہے اور وہ بہت جلد مجھے لینے آئیں گے، مگر ان کے آنے تک مجھے اپنی زبان ویسے ہی بند رکھنی ہوگی، ورنہ وہ قیمہ بنا کے پیک کرنے والے دشمن۔ اس کے بعد ایک معجزہ رونما ہوا۔ یہ بات شنیدہ نہیں دیدہ ہے۔ تقریباً 1.25 سال بعد جب میں تقریباً نا امید ہو کے موہن کے خاندان کا ایک مستقل فرد بنتا جا رہا تھا اور ان کی کوششوں کے طفیل بچھڑ جانے والوں کو تقریباً بھول چکا تھا، میرے ابا مجھے سچ مچ لینے آ گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں خود دیکھنے گیا تھا۔ چاچا دیاناتھ، میں نے چیخ کر کہا، ابا آ گئے۔ ابا مجھے پاکستان سے لینے آ گئے۔ پھر میں ابا سے لپٹ گیا اور چلا چلا کے رونے لگا۔ پنڈت دیاناتھ اخبار دیکھتے دیکھتے بھاگے۔ دوسری طرف سے ان کی پتنی ہانپتی کانپتی آئیں۔ وزیر خاں! پنڈت دیاناتھ کے حلق میں آواز پھنس گئی، تمہارے تو مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ ابا نے آنسو پونچھ کے مجھے الگ کیا اور سکون سے کہا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ پھر وہ اور چاچا دیاناتھ بھوں بھوں کر کے رونے لگے۔ چاچی دور کھڑی رو رہی تھی اور ہم سب بچے دور کھڑے سہمی نظروں سے دیکھتے رہے۔ تم زندہ ہو وزیر خان؟ دیاناتھ نے بہت دیر بعد کہا، ہم نے سنا تھا کہ تم بم دھماکے سے مارے گئے۔ دھماکہ ہوا تو ایک ستون کی اوٹ میں تھا، اس لیے بچ گیا۔ ابا نے کہا، پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو میں بھی دھر لیا گیا۔ 2 سال کی قید بامشقت کاٹ کے پرسوں جیل سے رہا ہوا ہوں۔ ہمارے مکان میں کوئی اور رہتا ہے ابا؟ میں نے کہا۔ پنڈت دیاناتھ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ان کا خیال تھا میں حالات سے بالکل بے خبر ہوں، مگر میں اپنی عمر کے بچوں سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا۔ میں نے موہن اور اس کی بہن موہنی سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ چوری چھپے اور کسی سے نہ کہنے کے وعدے پر اپنی ماں سے سنا تھا مجھے بتا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے بہت سے حقائق کو تسلیم کر لیا تھا، مثلاً یہ کہ ہندو مسلم فسادات جس میں میرے ابا کے سوا سب مارے گئے تھے کیوں ہوئے تھے۔ میرے ابا کے بارے میں موہن اور موہنی کا خیال تھا کہ وہ واقعی پاکستان چلے گئے تھے، اس لیے بچ گئے ہوں گے اور کسی نہ کسی دن ضرور واپس آئیں گے، لیکن اس وقت تک مجھے چھپ کر رہنا ہوگا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ کسی بدماش ہندو کو معلوم ہو گیا تو مجھے بھی مار ڈالے گا اور ایک مسلمان کو چھپانے کے جرم میں چاچا دیاناتھ کو بھی مار ڈالے گا۔ اس زمانے میں میرا نام بہت کام آیا۔ کبیر کو اکثر لوگ کبیر داس سمجھتے تھے اور بعد میں تو خود مجھ میں اتنی عقل آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی پوچھ بیٹھتا تو اپنا یہی نام بتاتا تھا۔ تم نے اپنی ماں اور اپنی بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کبیر؟ چچا دیاناتھ نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، مجھے معلوم ہے چاچا، وہ سب مارے جا چکے ہیں، میں نے اطمینان سے کہا۔ ایک بار پھر ابا کا حوصلہ جواب دے گیا اور پنڈت دیاناتھ مجھے گلے لگا کے رونے لگے۔
بہت رونے دھونے کے بعد بالآخر تیسرے دن ہم رخصت ہوئے تو دیاناتھ نے وہ صندوق تانگے میں رکھا جو ابا نے بہت سی چیزوں میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے بھرا تھا۔ پنڈت دیاناتھ نے ہمارا زیادہ تر سامان نکال لیا تھا، لیکن ابا نے کہا اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک بیٹے کو بچا کر مجھے زندہ رہنے کا سہارا فراہم کر دیا ہے، باقی یادیں ہیں جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ زندگی اتنی کم رہ گئی ہے اور فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں دیاناتھ کہ بس اس احسان کے بدلے کچھ کرنے کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی وہ وقت میری نظر میں تصویر کی طرح موجود ہے جب تانگا روانہ ہوا تھا اور میرا ماضی ان صورتوں کی طرح مجھ سے دور ہوتے ہوتے کھو گیا تھا جو دروازے میں اشک بار تھیں۔ اس وقت تک حالات بہت حد تک معمول پر آ گئے تھے اور مذہب کے مقدس نام پر انسانیت کا لہو بہانے والے درندے جو سڑکوں پر دندناتے پھرتے تھے اب چھپ چھپا کر اکا دکا واردات کر رہے تھے۔ کشیدگی برقرار تھی مگر قتل و غارت گری کا پورا شعب دور گزر چکا تھا۔ چنانچہ ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچے تو 1 سال پریشانیوں کی نظر ہو گیا۔ پنڈت دیاناتھ نے اپنے طور پر مجھے انگریزی، حساب، اردو وغیرہ پڑھا کے اس قابل کر دیا تھا کہ میں نے 2 سال بعد میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مشن اسکول کے بعد ابا نے مجھے لارنس کالج گھوڑا گلی بھیجا اور وہاں سے فارغ ہوا تو میں ولایت چلا گیا۔ تمہارا باپ بڑا صابر آدمی تھا، سلامت شاہ نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ کہتا تھا پاکستان قربانی مانگتا تھا، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب رونا کس بات کا؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ صدموں سے پاگل کر دیتا، مگر اس نے جتنے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا اور جیسے تمہیں اعلیٰ ڈگری دلوائی یہ اسی کا دم تھا۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی برخوردار یہ ہے کہ تم کو اس نے ہمیشہ دور کیوں رکھا؟ ایک بیٹا تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے، تعلیم کیا لاہور کے کالج میں پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ تم وہ؟ میرا خیال ہے ابا کو کچھ شوق تھا جنون کی حد تک کہ تعلیم کا معیار اعلیٰ ہو۔ میں نے وضاحت کرنی چاہیے تو اپنے لاہور کا یہ گورنمنٹ کالج کیا کم ہے جدھر علامہ اقبال صاحب نے پڑھا اور بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، اور ایف سی کالج ہے، چیف کالج سے بڑا کالج ہے کیا لارنس کالج؟ انجینئر لوگ یہاں بھی بن رہے ہیں۔ اصل صورتحال خود مجھ پر اس وقت عیاں ہوئی تھی جب کفِ افسوس ملنے کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ابا نے عمدن مجھے حالات سے بے خبر رکھنے کے لیے یہ چال چلی ہے تو میں لاہور جانے سے انکار کر دیتا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور ان کے جذبات کے سامنے میری عقل کی دلیل نہ چلی۔ انہوں نے کہا اعلیٰ تعلیم انسان کو بناتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مقصد یہاں رہ کے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے میری خواہش ہے اور میرا حکم ہے کہ جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے کہا کل کی فکر مت کرو، ابھی میں زندہ ہوں اور خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ میں نے یہ بات بھی مان لی۔ انہوں نے کہا سب خیریت ہے، میں نے یہ بات بھی مانی۔ انہوں نے کہا صحت اور کاروبار دونوں اچھے ہیں الحمدللہ، اور میں نے یہ بات بھی مانی۔ وہ تنے تنہا اپنے حالات کی مجبوریوں سے اور اپنے دشمنوں سے نبرد آزما رہے اور مجھے اس جنگ کی پرچھائیوں سے بھی دور رکھا۔ آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری تھی انہیں؟ کس بات کا ڈر تھا انہیں؟